وقت ہمارے پاس انتہائی قلیل ہے اور بیانات کا سلسلہ انتہائی طویل ہے، اس لیے بغیر کسی تمہید اور بغیر کسی تاخیر کے قاضی شہر حافظ و قاری عبدالقدوس حاجی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کے فرزند ارجمند اور ان کے بڑے بیٹے حضرت مولانا ابوبکر حاجی قاسمی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ موصوف تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم سب کو محفوظ و مجلہ فرمائیں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماں بہنوں، آج کا یہ پروگرام اصلاح معاشرہ و اجتماع خواتین ہے۔ اس کا مقصد سماج کی برائیوں کو عوام کو آگاہ کرنا، عوام خاص کو آگاہ کرنا، مرد و خواتین کو آگاہ کرنا۔ میرے بھائیوں، آج سب سے بڑا اہم مسئلہ، اگر ہم تاریخ کی کتابوں کو پلٹ کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جتنی بڑی اور عظیم شخصیات، جتنے اللہ نے جن سے دین کا، ملت کا کام کیا ہے، جنہوں نے ملک و ملت کے کام کو انجام دیا ہے، 1450 سال کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے اور تب سے لے کر کے اب تک کے، اگر آپ ان کی کامیابی کی بنیاد پر جائیں گے، ان کی کامیابی کی بنیاد پر نگاہ ڈالیں گے، ان کے اگر دیکھیں گے کہ وہ کامیابی اور وہ سوچ، جس سوچ کو لے کر انہوں نے کام کیا ہے، وہ سوچ ان کو کہاں سے ملی ہے، تو آپ کی نگاہ سب سے پہلے اگر نگاہ ڈالیں گے تو یقین جانیے وہ ماں کی گود سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ یہ ہے کہ حضرات کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے، آپ ان کی تاریخ کو اگر پڑھ کے دیکھیں گے تو یقین جانیے جتنی عظیم شخصیات ہیں ان میں ان کی والدہ کا کردار ان کے والد سے بڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں کا جو رتبہ ہے وہ ہم کو بتانے کی ضرورت ہے کہ تربیت کی بنیاد وہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ عوام، مجاہدین اور جتنے بزرگان دین، مفسرین، محدثین، یہ جو سوچ لے کر کے دنیا میں انہوں نے جو دھوم مچائی ہے، اس کی تربیت کی جو ابتدا انہوں نے سب سے پہلے اپنی پہلا مدرسہ وہ ماں کا ہوتا ہے اور ماں سے وہ سوچ کو لے کر کے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اس سوچ کے بعد سے تمام حضرات کی جو ہے وہ اساتذہ، اس کے بعد شیوخ، اس کے بعد اور دیگر اساتذہ کرام، لیکن جو بنیادی سوچ اگر بنتی ہے، پنپتی ہے، وہ ماں کی گود سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ہم آپ سے اس بات کی گزارش کرتے ہیں کہ آج اللہ کا دین آپ سے پھر زخمی ہونے کی حالت میں آپ سے پھر یہ امید کرتا ہے کہ ان جیالوں اور ان متوالوں کی تربیت کر کے دوبارہ سے اس دین کے لیے اس میدان میں بھیجے جو آج اللہ کا دین آپ سے اس بات کی امیدوں کی نگاہ اٹھا کر کے دیکھ رہا ہے، نگاہ اٹھائے گا آپ کی امیدوں کی۔ میرے بھائیوں، آج حالات سب سے پہلے اگر غور کیا جائے کہ حالات مجاہد طلبہ کی جو بزرگان دین، جو لوگوں کی سوچ اگر بنتی اور بگڑتی ہے، اس کی بنیاد وہ کہاں سے ہے؟ اس کی بنیاد ماں کی گود سے ہے۔ ماں کی گود سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال وہ ماں کی گود میں وقت دیتا ہے، جو ماں سے اس کو ملتا ہے، اس کے بعد پوری زندگی اس پر عمل کرتا ہے، اور اس کے بعد جو مدرسے ہیں، جو اسکول ہیں، وہ سب تو 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے کے لیے ہیں، لیکن 20 گھنٹے آپ کے اولادیں آپ کے گھر میں وقت دے رہی ہے۔ ان کی نگاہ ہونی چاہیے آپ پر، جو 4 گھنٹے
مدرسہ اور تعلیم کا اور اسکول سب سے پہلا ماں کی گود ہے، وہاں سے شروع ہونا چاہیے، اس کے بعد انشاءاللہ انجام ہوگا خیر کا۔ لیکن اگر اس سے برعکس معاملہ آج کے ماحول میں اگر غور کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ اس کے الٹا ہے۔ افسوس کرتے ہیں، لیکن ان کو افسوس کرنے سے پہلے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ میری اولاد پر اگر آج جو کچھ بھی بات آئی ہے، جو کچھ بھی وہ چیزیں کر رہا ہے، وہ کہیں نہ کہیں وہ ہم سے ہی سیکھ کر کے آگے بڑھا۔ وہ ماں باپ کی دنیا کو دیکھ کر رہا ہے، وہ بڑا ہوا ہے ان کو دیکھ کر کے۔ وہ جس طریقے سے لڑکی ماں کو دیکھ کے کیچ کرتی ہے، لڑکا باپ کو دیکھ کے کیچ کرتا ہے، میرے باپ نے فلاں دن فلاں وقت فلاں موقع پہ یہ کیا تھا، وہ وہی کرے گا۔ اس کے زندگی میں اس کے ذہن میں وہ فوٹو کھینچی ہوئی ہے، وہ آٹومیٹکلی جب وہ موقع آئے گا وہی کرے گا۔ میرے بھائیوں، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو مثال بنا ہے لوگ مرد و خواتین کے لیے۔ میرے بھائیوں اور میں ماؤں بہنوں سے خاص طور پہ کہوں گا کہ اس طریقے کو لے کر کے اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں فکر مند ہوئیے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو ان کے والد کے انتقال کے بعد ان کی والدہ جب بیوہ ہو گئی تو انہوں نے یہ بات سوچی کہ کیا کیا جائے کہ یہ بچہ اس کے باپ چلا گیا اور ہم ایسا کیا کریں جو کمانے کھانے کے مسئلے ہیں، لیکن ایسا کیا کریں کہ اس کی تربیت بھی ہو جائے۔ اور بڑی وہ قوت ہوئی، بڑی فکر ہوئی ان کو، تو انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں شیخ ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، اور جو ان کے پاس جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، ان کے تربیت میں اس کو چھوڑ دو۔ تو انہوں نے ان کی والدہ نے کہا ٹھیک ہے، وہ لے کر کے پہنچی، اور لے کر کے پہنچ جانے کے بعد شیخ سے کہا شیخ اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں ہوں جو گھر میں کھانا برتن مانگ کر کے جو کھانا جو اس کا نظام بناتی ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کی تربیت کی فکر ہے کہ یہ دوسروں کی طریقے برباد نہ ہو گئے، میں آپ کی خدمت میں اس کو پیش کرتی ہوں، جب تک یہ کامل ولی اللہ نہ بن جائے اس کو میرے حوالے میرے گھر بنا دیجیے گا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد جب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اس شیخ کے خدمت میں پہنچے، اور خدمت میں پہنچ جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ بچہ بڑا ذہین تھا، وہ جب سبق دیتے تھے وہ سبق بہت تیز یاد کر کے سنا دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ سلسلے وار 6 مہینے 8 مہینے گزرے۔ اس کے بعد بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی والدہ کی یاد آئی، انہوں نے اپنے استاد سے کہا وہ اے استاد صاحب میری والدہ پتہ نہیں کس حال میں ہو، ان کا کوئی کمانے کھانے والا نہیں تھا، اب میں ہی تھا، میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ان کی خیریت پوچھوں جا کر تاکہ ہمیں پتہ تو چلے وہ طبیعت ٹھیک بھی ہے یا نہیں، کس حال میں ہے۔ اس کے بعد استاد صاحب نے کہا کہ اگر ہم تجھے اجازت دیتے ہیں، انہوں نے اپنے من میں سوچا اگر ہم تجھے اجازت دیتے ہیں تو تیری ماں کا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر ہم جو ہے تجھے نہیں جانے دیتے تو تیرا دل ٹوٹتا ہے۔ اس کے بعد یہ بات انہوں نے بڑی غور و خوض کیا، اس کے بعد بتایا کہ ایسا ہے کہ تو جو ہے اس کو 5 سے 8 دن کا سبق انہوں نے ان کو دے دیا اور کہا تم یاد کر کے سنا دو تو تمہیں ہم جو ہے چھوڑ دیں گے، چھٹی دے دیں گے۔ تو وہ شاگرد کو پتا تھا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ یہ سبق جو اتنا زیادہ 8 دن کا میں 1 دن میں کیسے یاد کر کے سنا دوں گا، لیکن اس کے بعد وہ گئے اور کتاب کو کھولا، اس کے بعد انہوں نے پڑھتے پڑھتے کوشش کی، کامیابی نہیں ملی۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کے حضور میں 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی، اے اللہ ہمیں یہ ہے والدہ سے ملنا ہے، ہماری یہ دعا استاد صاحب نے سبق دیا ہے یاد کرا دیجیے، وہ یاد انہوں نے دوبارہ جب دعا مانگنے کے بعد یاد کیا، یاد ہو گیا۔ تو استاد صاحب کو جب سبق سنایا تو استاد صاحب نے کہا کہ یار یہ اتنا زیادہ سبق تم نے 1 دن میں 8 دن کا سبق سنا دیا کہ اس اللہ کی تمہارے اوپر لگتا ہے کوئی خاص مدد ہے۔ تو اللہ نے ان کو اجازت دی، استاد صاحب نے ان کو اجازت دے دی کہ جاؤ۔ اس کے بعد سننے کی بات ہے کہ وہ جب پہنچتے ہیں اپنے والدہ کے گھر پہ تو پہنچ جانے کے بعد جو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ان کی والدہ اندر بیٹھی ہوتی ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اے ماں دروازہ کھولیے میں آیا ہوں۔ تو اس کی ماں کہتی ہے ان کی کہ نہیں تم کون ہو؟ کہنے لگے میں تیرا بایزید ہوں۔ کہنے لگے کہ
تو اس کے بعد وہ روتے روتے اتنا رو رہے تھے کہ ان کے استاد نے اپنے عمامے سے ان کی جو ہے آنکھوں کی آنسو کو پوجا اور کہا کہ بے بایزید اب تو تبھی جائے گا جب تو انشاءاللہ ولی کامل بنے گا۔ اس کے بعد انہوں نے 16 سال پوری زندگی گزار دی اسی خانقاہ میں، ان کی تربیت میں، ان کی خدمت میں۔ 16 سال کے بعد جا کر کے وہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ کس کا رول تھا، کس کا کردار تھا؟ ان کی ماں کا رول تھا، ان کی ماں کا کردار تھا۔ میرے بھائیوں بہنوں، جب یہ تربیتیں ہوتی ہیں تب جا کر کے لوگ بایزید بستامی پیدا ہوتے ہیں، مجدد علی نثانی پیدا ہوتے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی پیدا ہوتے ہیں۔ ایسی شخصیات کے پیدا ہونے کے، ان کی تربیتوں کے پیچھے ان کی ماں کا کردار ہے، ان کی ماں کا رول ہے، ان کے گھروں کا سب سے بنیادی رول ہے۔ ان کی ماں کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، ان کی ماں کا سب سے گود سب سے پہلا اسکول ہے، ان کی ماں کی گود سب سے پہلی تعلیم گاہ ہے۔ میری ماں و بہنوں، آج